بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں 1 2 3 رمضان کی لاڈلی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 1 2 3 رمضان کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح، جس سے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، جس سے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ امام کعبہ کا بتایا ہوا وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہر وہ مشکل، ہر وہ تکلیف، ہر وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، جس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ جاب لیس ہیں، نوکری نہیں مل رہی، یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، لوگ زبانوں کے تیر چلا کر آپ کے دل کو زخمی اور چھلنی کر چکے ہیں، تو چھلنی اور زخمی دل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، یا پھر رشتی نہیں ہو رہی، انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، ان سب باتوں سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ عمل بہت خاص عمل ہے۔ گھر میں جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، ان چیزوں سے بھی اپنی حفاظت کرنے کے لیے بڑا نایاب عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو ترقی دیں، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی شہرت، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے پالیں، آپ کا گھر چین، راحت اور سکون والا بن جائے، تو یہ عمل بہت ہی نایاب اور آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں، کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ دیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے، غیب کے لیے دعا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایسی دعا بڑی جلد قبول ہو جاتی ہے جس میں ریا وغیرہ نہ ہو۔ تو اس میں جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے، ریا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، آپ کی ساری ضروریات کو میرا رب پوری کر دے گا۔ اس لیے کہ جب انسان دوسرے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، رب اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد وظیفے کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقے سے آفات، مصیبتیں، بلایا سب ٹل جاتی ہیں۔ وہ بیماریاں جو جڑ کر چکی ہیں، ختم نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، وہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں، نصیب اور مقدر کھل جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،
تو حالات کو بدلنے کے لیے، نصیب اور مقدر کو کھلوانے کے لیے یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار آمنہ کے لال پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے 3 پیارے نام یا فتاح یا حی یا قیوم، یہ 3 نام 313 مرتبہ اکٹھے پڑھنے ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب یہ علادہ علادہ پڑھنے ہیں یا ایک دانے پہ یہ تینوں اکٹھے پڑھ لیں؟ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے 3 نام ہیں، یہ اسم اعظم ہیں۔ ان میں وہ اسم اعظم بھی چھپا ہے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے، تو ان کو اکیلے اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں 313 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ صرف 3 مرتبہ، اور اللہ کی لاڈلی تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ 1313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 دن کریں، 1 2 3 2 3 4 4 5 6، جب بھی آپ کو موقع ملے۔ وقت کی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت اور ہر کوئی، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔